على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہماری آج کی جو تقریر ہے اس کا موضوع ہے حقیقت وجود. یعنی اس بارے میں کافی لوگ پریشان رہتے ہیں کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، میری وہ دعا قبول نہیں ہوئی. حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی اور وہ شکوہ نہیں کرتے بلکہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات روز محشر ان کی دعاؤں کو قبول فرما کے ان کو 40 گنا زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہے. پھر جب وہ ان کو یہ دعائیں 40 گنا زیادہ اجر کے ساتھ موصول ہوتی ہیں تو پھر سب لوگ حسرت سے کہیں گے کہ یا اللہ جو تو نے ہماری دنیا میں دعائیں قبول فرمائی ہیں کاش وہ بھی قبول نہ فرماتا، ان کی دعائیں بھی، ان کا اجر بھی ہمیں آج ہی مل جاتا. لہذا غوث پاک علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جن کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی بلکہ تاخیر ہوتی ہے تو ان کو چاہیے کہ جلد بازی نہ کریں بلکہ وہ یہی سمجھیں کہ یہ بھی قبول ہے. جو ان کی دعا میں تاخیر ہوتی ہے اس کو بھی قبول سمجھیں، ورنہ جو کہتے صرف جو انسان کے اندر جلد بازی کی عادت ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ شکوہ کرتا ہے. ورنہ جو دعا میں تاخیر ہوتی ہے اس کو ایسا سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے جمال میں ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ قدم در جستجو آدمی زن خدا ہم در تلاش آدمی ہست. یعنی کسی ایسی ہستی کی تلاش میں نکل پڑو، ایسی ہستی کی تلاش میں قدم بڑھاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی اس ہستی کی تلاش میں قدم بڑھا رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے، شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں. یعنی فیضان عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے. فیضان مصطفیٰ اگر جستجو کے بعد حاصل ہو تب اس کا مزہ آتا ہے، لیکن اگر بغیر جستجو کے حاصل ہو جائے تو نہ اس کی بندہ خود قدر کر سکتا ہے نہ کسی سے اس کی قدر کروا سکتا ہے. یہ فیض تو مل جاتا ہے لیکن اس کا ادراک انسان کے ذہنوں میں نہیں ہوتا. حضرت سرکار دادوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کا فیض ایسا ہی ہے جیسے پانی پر لکیر ہے جو فوراً مٹ جاتی ہے، لیکن جو فیض محنت، مشقت اور کسب سے حاصل کیا گیا ہو وہ ایسا ہی ہے جیسے پتھر پر لکیر ہے جو کبھی مٹتی ہی نہیں ہے. صحیح فرماتے ہیں کہ اس قسم کی مثالیں ہمیں اپنے یعنی تصوف میں ایسی مثال ملتی ہی نہیں کہ جس کو کسی نے ایک نظر سے ہی فیض یاب کیا ہو اور اس کا سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہو. ایسی مثال ہمارے ہاں ملتی ہی نہیں ہے کہ ایک نظر سے فیض یاب کیا اور اس کا سلسلہ چلتا آ رہا. کہتے یہ تو مثالی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قادر ہونے کے ناطے سے اپنے قدرت کا اظہار کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ لوگ اس کو قادر مانیں، یہ نہ سمجھیں کہ اس کے پاس قدرت نہیں ہے. یہ کلیہ ہے کہ میاں بیوی ہوں گے تو بچہ پیدا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قادر ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرما دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اپنے قادر ہونے کا ثبوت مہیا کرنے کے لیے بغیر ماں کے حضرت آدم کو پیدا فرما دیا. وہ ذات نہ باپ کی محتاج ہے نہ ماں کی محتاج ہے، وہ ذات کسی کی محتاج نہیں. لہذا یہ کلیہ بنا دیے گئے ہیں اور ہمیں ان کلیوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ہدایت کی گئی ہے. کیونکہ ان مثالوں کو اپنے اوپر نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ یہ جو مثالیں ہیں یہ اظہار قدرت کے لیے ہیں اور جو کلیے ہیں وہ ہماری فلاح کے لیے ہیں. کلیہ یہ ہے کہ محنت کی جائے اور مشقت کی جائے تاکہ ہم خدا تک رسائی حاصل کر سکے. اور مثال یہ ہے کہ چور چوری کرنے شیخ عبد القادر کے پاس گیا اور کتب بن گیا. لیکن صحیح فرماتے ہیں کہ اس قسم کی قطبیت نے اس کو مزہ نہیں دیا جو مزہ عشق، جو طلب اور محنت اور مشقت میں آتی ہے.
जो लुत्फ जाकिर को जिक्र इलाही के बाद मिलता है, वो लुत्फ ऐसे इंसान को मिल ही नहीं सकता। वो उसी को पता है जो जिक्र इलाही करता है, और जो वो जिक्र इलाही करता है फिर उसको ऐसे इजायबात दिखाए जाते हैं जो कि ना किसी अमल से मिल सकते हैं, ना किसी इल्म से मिल सकते हैं। लाख कोशिश कर ले, अमल करता रहे, इल्म पढ़ता रहे, लेकिन वो सुरूर नहीं पा सकता जो जाकिर को दौरान जिक्र मिलता है। तो लिहाजा जो जिक्र जाकिर को दौरान जिक्र मिलता है वो उसके जो मुशक्कत के साथ मिलता है उसमें मज़ा है। हमारे दौर के उलमा, मतलब पुराने दौर के उलमा, जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला अपने वक्त के बड़े फ़कीह, बड़े आलिम थे, लेकिन उनसे कोई तसव्वुफ़ का मसला पूछता तो वो कहते हैं हज़रत बहलोल दाना के पास जाओ, अगर कोई तरी शरीयत का मसला पूछना तो मेरे पास आओ, वरना हज़रत बहलोल के पास जाओ। हमारे आज के वक्त के उलमा थोड़ा बहुत इल्म पढ़ के आ जाते हैं महफिलों में और आकर वही कहते हैं कि हमारी बैत कर लो, रूहानी बैत कर लो। क्या मैं उनका बैत हो जाऊंगा? ये कोई कानून नहीं है, ये कोई कानून नहीं है। हालांकि मैं हैरान हूं कि इतनी शरीयत पढ़ने के बावजूद वो ऐसी बातें करते हैं, हालांकि उनको कुरान पाक में हिदायत है कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुम्हें किसी चीज का इल्म ना हो तो अहले जिक्र से पूछ लिया करो, क्योंकि जो बात अहले इल्म के पास, उनके इल्म में नहीं, उनकी किताबों में नहीं, वो बात अहले जिक्र के पास मौजूद है। तो लिहाजा अहले इल्म और अहले जिक्र में फ़र्क है। अहले इल्म जो होता है वो जितने मर्जी लफ्ज़ों के लफ्ज़ याद कर ले, वो हर्फ शनास तो हो सकता है लेकिन खुदा शनास नहीं हो सकता। इसलिए हर्फ शनास की मंजिल और है और खुदा शनास की मंजिल और है। और जिसमें ज़ाते किब्रिया का माहौल इस अंदाज में हो कि कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह ताला, कि मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है, यानी असले बैतुल्लाह कलूब आशिका कई बेबीनत ई उजूब फासका, यानी उसका कलूब अर्श बना हुआ हो, और अर्श भी वो ना हो कि जो अहले इल्म के नज़दीक अर्श है। यानी मिसाल के तौर पर अहले इल्म जो अर्श बताते हैं वो ये हमारे सामने है, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, इस तरह छठा, सातवां आसमान। लिहाजा इल्म के लिहाज से इसकी तारीफ हुई, जो हमारे सर के ऊपर है वो आसमान है, जो हमारे पाँव के नीचे है वो ज़मीन है। लेकिन जब हुजूर पर नूर सरवर कायनात मेराज पर तशरीफ ले गए तो जब पहले आसमान पर पहुंचे तो जो आसमान था वो आपके कदमों के नीचे आ गया, तो वो आसमान आसमान न रहा बल्कि ज़मीन बन गया। तो लिहाजा किसी ने कहा कि ये नील गो फिदा जिसे कहते हैं आसमां, हिम्मत हो पर कुशा तो हकीकत में कुछ भी नहीं, बालाए सर रहा तो है नाम इसका आसमां, जेरे पर आ गया तो यही आसमां ज़मीन। तो लिहाजा ये जो ये पढ़ लेना कि 2 रकात नमाज सुन्नत अल्लाह वास्ते, ये जो फजर की सुनते यही सुनते नहीं है, बल्कि जो काम हुजूर ने किए वो सब काम करना सुन्नत है। मेराज पर गए, मेराज पर जाना भी सुन्नत है, बल्कि तो हुजूर पाक ने फरमा दिया कि कायद आगे आगे है, आप पीछे पीछे तशरीफ ले आओ। ये जाते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने कादिर होने के नाते से जिसको चाहे मेराज करवा दे, तो लिहाजा वो मेराज करेंगे, जाएंगे। तो लिहाजा अल्लाह हुजूर ने फरमा दिया कि मैं कायद आगे आगे, आप पीछे पीछे तशरीफ ले आओ। तो जब वो हुजूर के पीछे पीछे मेराज पर गए होंगे, पहले अर्श पर गए होंगे, तो वो जब 5वें, 6ठे, 7वें पर गए होंगे तो उनके पाँव उस अर्श पर लगे होंगे। वो मखलूक जिसके पाँव उस अर्श पर हो तो उस खालिक का कितना मुकाम होगा। यानी ये ज़ेब नहीं देता कि जिस मखलूक का इतना मेयार हो उसका खालिक का इतना मेयार कम कि वो कदमों में बैठा हुआ है। नहीं, ये अर्श नहीं, बल्कि हमें तो वो अर्श चाहिए कि जहाँ पर किसी के कदम ना जा सके, और वो अर्श मोमिन का दिल ही है जहाँ पर उसके कदम नहीं जा सकते। लिहाजा वो अर्श मोमिन का दिल ही है जहाँ पर किसी के कदम न जा सके। इसीलिए कहा कि असले बैतुल्लाह कलूब आशिका कै बेबीनत ई उजूब फासका, कि ये अजाइबात ये फासिल लोगों को नहीं दिखाए जाते, ये उन्हीं को दिखाए जाते हैं जो अल्लाह वालों के पास बैठता है। और अल्लाह वालों के पास बैठने से ये हिजाबात उठ जाते हैं, और जो अल्लाह वालों के पास नहीं बैठता, उनके पास नहीं, उनके ज़ेरे साया नहीं रहता, उन पर हिजाबात बढ़ते ही जाते हैं। इसीलिए किसी दरवेश ने कहा, न ई आलम हिजाबे उरा न आ आलम हिजाबे उरा, अगर ताबे नजरदारी निगाह मी तो आकर्दन, कि न इस आलम में उसके लिए कोई हिजाब है, न उस आलम में उसके लिए कोई निकाब है। अगर तू देखने की ताकत रखता है तो इसे देखा जा सकता है। यानी अगर तेरे पास ताकत है,
اگر تیرے پاس طاقت ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو کس کی جستجو کر رہا ہے؟ صرف تیرے حجابات نے تجھ کو محجوب کر رکھا ہے، تیرے حجابات نے تجھ کو محجوب کر کے اس کے دیدار سے محروم کر رکھا ہے، ورنہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس طرح کسی بزرگ سے جب یہ حجابات اٹھائے گئے تو پھر اس نے کہا کہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں خود حجاب ہوں، مجھے تو خواہ شکوا رہا تیرے حجاب کا، میں تو خود حجاب نعرہ میں ہوں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ معلوم ہوا کہ یہ حجابات ہم پر ہی ہیں، ہم ہی محجوب ہیں، ورنہ وہ تو ظاہر ہے، اس نے تو اپنے ظاہر ہونے کا ثبوت قرآن پاک میں پوری آیت میں بیان فرما دیا کہ هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، وہ ظاہر ہے، یعنی اول ہونے کا، آخر ہونے کا، ظاہر ہونے کا، باطن ہونے کا ثبوت دے دیا۔ بلکہ صحیح فرماتے ہیں کہ ان چاروں حالوں میں ہم موجود ہیں، یعنی ایک فرماتے ہیں کہ مقام خلوتی مقام کو مقام کبریا کہتے ہیں اور جلوتی مقام کو مقام مصطفیٰ کہتے ہیں، یعنی ایک خلوت جو چیز نظر نہیں آتی وہ کبریائی ہے، اور جلوت جو نظر آ رہی ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ یعنی عاشق لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ دونوں حالتیں ان میں موجود ہیں، ایک یہ اندر والا حصہ ہے، ایک باہر والا حصہ ہے، جو اندر والا حصہ ہے اس کو مقام کبریائی کہتے ہیں اور باہر والے حصے کو مقام مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفیٰ، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ لہذا وہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ تو ظاہر ہے، ہم ہی پردوں میں ہیں۔ کسی درویش نے یہ کہا، ایک شعر کہا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کل کو دیدار کا وعدہ کیوں کیا، حالانکہ تو ہمارے سامنے موجود ہے، کل کو دیدار کا وعدہ کیوں کیا؟ سبحان اللہ۔ تو موجود کو غیر موجود کہنا کہ یہ شرک نہیں ہے؟ وہ تو ہمارے سامنے موجود ہے۔ بلکہ عاشق لوگ تو شرک کا اس طرح نظریہ پیش کرتے ہیں کہ ترا ہر دم کے شد پندار ہستی کہ سوئے ظلمت سرائے بت پرستی، کہ اپنے سانس کو کہنا کہ یہ میرا ہے، اپنے سانس کا دعویٰ کرنا کہ یہ میرا ہے، یہ بھی بت پرستی ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی بت پرستی ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے وجود کو ہی مقبول کہہ رہا ہے۔ لہذا علامہ اقبال نے فرمایا کہ تیری نظر میں خدا کا وجود نہیں ہے، میری نظر میں تیرا وجود نہیں ہے۔ تو کہتا ہے خدا کا وجود نہیں، میری نظر میں تیرا وجود نہیں ہے۔ تو جب اللہ والے ذکر الہی کرتے ہیں تو ان پر سے یہ حجابات اٹھ جاتے ہیں، ان کو باحق ہونے کا مشاہدہ کروا دیا جاتا ہے، تو پھر سوالات نہیں رہتے، کوئی سوال نہیں رہتا، بلکہ خاموشی ہی رہتی ہے۔ سوالات تو اس صورت میں ہوتے ہیں جب وہ دیدار سے محروم ہوتا ہے، لیکن جب اس کو دیدار کروا دیا جاتا ہے تو سوالات اٹھ جاتے ہیں۔ تو لہذا علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ تیری نظر میں خدا کا وجود نہیں ہے، میری نظر میں تیرا وجود نہیں ہے۔ تو لہذا جب اللہ والے کوئی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو ایسے مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے کہ وہ ان کو باحق ہونے کا مشاہدہ کروا دیا جاتا ہے۔ تو لہذا صاحب صحیح تو فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی کا تصور کرتا ہے، جب بندہ کسی کو یاد کرتا ہے تو وہ اس کے تصور میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنا دیدار کرواتا ہے، جب کسی کو دیدار الہی نصیب ہوتا ہے تو وہ اس کے تصور میں آ جاتا ہے، وہ اس کو بول ہی نہیں سکتا۔ تو لہذا تصور سے کیسے خالی رہا جا سکتا ہے؟ حالانکہ تصور کے بغیر تو زندگی ہی نہیں ہے، زندگی ہی بیکار ہے۔ اور تصور بھی ایسا ہو کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر رخ یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا تصور کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین، شیطان نے کہا یا اللہ میں تیرے مخلص بندوں کے قریب نہیں جا سکتا، ان سے دور رہوں گا، مخلص بندوں کے قریب نہیں جا سکتا۔ تو جب بندہ اپنے شیخ کا تصور کرتا ہے تو وہ بھلے امریکہ میں بیٹھا ہو، یو کے میں بیٹھا ہو، تو وہ اپنے شیخ کو ویسے ہی پاتا ہے جیسے بالکل سامنے بیٹھا ہے، کیونکہ یہ مقام کبریا کے خاص درجے کی جو خصوصیات، یہ کمال درجے کی خصوصیات ہیں، یہ ان سلاسل میں رکھی گئی ہیں تاکہ اس کی غیر موجودگی کا احساس تک نہ ہو، اور حقیقت میں ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو لہذا جب کوئی مرید اپنے شیخ کا تصور جہاں بھی ہو وہاں کرے تو اس کو ویسا ہی پاتا ہے جیسے کہ بالکل سامنے موجود ہے۔
साईं तो फरमाते हैं कि मुरीद पीर के तसव्वुर के बगैर रह सकता ही नहीं है, उसके बगैर जिंदगी ही बेकार है। और यहाँ तक फरमाते कि पहले विच ख्याले आवे फिर तख्ती पर लिखा जावे, कि पहले ख्याल में आता है फिर तख्ती पर लिखा जाता है। वो ज़ात तसव्वुर के बगैर नहीं रह सकती, तो ये तसव्वुर के बगैर कैसे रह सकता है? लिहाजा जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, मुरीद अपने शेख के तसव्वुर के बगैर नहीं रह सकता। मुरीद तो मुरीद है, शेख भी जब अपने मुरीद को तसव्वुर में लाता है तो वो मुरीद मुराद बन जाता है। वो मुरीद मुराद नहीं रहता, बल्कि वो मुराद बन जाता है। और शेख जिसे चाहता है वो मुराद होती है, और मुरीद को तो उसकी चाहत शेख तक ले जाती है, और शेख जिसे चाहता है मुराद तक ले जाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह वालों की खिदमत में रहें, उनके ज़ेरे साया रहें, उनसे फैज़याब होते रहें। लिहाजा हमें, मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन अल्लाह वालों के कदमों में रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।